بنو امیہ زوال خلافت راشدہ۔ باب نمبر 5۔ یزید جب خلافت نے ملوکیت کا لباس پہنا، دمشق کے محل میں اس دن ایک عجیب خاموشی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان کے ارد گرد مشورہ دینے والے وہی تھے جو خلافت راشدہ کی بنیادوں کو روند کر اقتدار کی اینٹیں جوڑ رہے تھے۔ آج کا ایجنڈا خلافت کا اصل جنازہ تھا۔ یزید کی ولی عہدی کا اعلان، دروازے بند، سازشیں شروع۔ بنو امیہ کے درباروں نے جان لیا تھا کہ خلافت کی اصل طاقت امت کی بیعت میں ہے، مگر معاویہ نے اس اصول کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے اعلان کیا، میری زندگی ہی میں یزید کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ انہوں نے کہا، یہ کیا ملوکیت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے؟ کیا خلافت باپ سے بیٹے کی جاگیر بنے گی؟ جواب میں کہا گیا، خلافت میں جھگڑا فتنے کا دروازہ کھولے گا، بہتر ہے کہ اسے ہم خود بند کرتے ہیں۔ مگر وہ دروازہ جو آج بند کیا جا رہا تھا در حقیقت ملوکیت کا دروازہ تھا جو ہمیشہ کے لیے کھلنے والا تھا۔ یزید ملوکیت کا نیا چہرہ۔ یزید کا کردار مدینہ اور مکہ کے مہاجرین اور انصار خوب جانتے تھے۔ شراب و شباب کا رسیہ، شکار و لہو و لعب کا دیوانہ۔ یزید کو خلافت کی کرسی پر بٹھانے کا مقصد خلافت کو ملوکیت میں بدلنا تھا۔ شریعت کی بالادستی اب اقتدار کے زیر سایہ آنے والی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کو خصوصی طور پر بیعت کے لیے بلایا گیا۔ معاویہ کا حکم تھا، انہیں مجبور کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، مگر یہ چاروں اصحاب خلافت کے اصولوں کے محافظ تھے۔ حسین نے دو ٹوک جواب دیا، یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت ہم موت کو ترجیح دیں گے۔ معاویہ جان گیا کہ زندہ حالت میں ان کا انکار اقتدار کے لیے خطرہ ہے، لہذا وہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے شام تک مسلسل دباؤ ڈالتا رہا کہ یہ لوگ خاموش ہو جائیں۔ یزید کی ولی عہدی امت مسلمہ کے حق کے بیعت پر بدترین ڈاکہ تھی۔ کوفہ سازشوں کا مرکز۔ اسی دوران بنو امیہ نے کوفہ میں اپنے گورنروں کے ذریعے حسین کی بیعت کو ناکام بنانے کے لیے نئی چالیں چلی۔ کوفہ کے قبائل کو دھمکایا گیا، خریدنے کی کوشش کی گئی، اور اگر کوئی حسین کی حمایت کرتا تو اسے بغاوت کا مرتکب قرار دیا جاتا۔ یزید کے کارندے دن رات لوگوں کو یہ کہانی سناتے، خلافت کا نظام بچانا ہے تو یزید کی بیعت کرو، خلافت امت کو تباہ کر دے گی۔ مگر اندر ہی اندر کوفہ کے باغی قلوب میں طوفان جنم لے رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب خلافت کا تاج صرف طاقتور کے سر سجایا جا رہا ہے۔ کربلا کی تمہید تیار۔ جب معاویہ کے مرنے کے بعد یزید تختے پر بیٹھا تو اس کا پہلا فرمان تھا، مدینہ کے ان چاروں حسین ابن زبیر، عبد الرحمن سے بیعت لو، ورنہ ان کے سروں کو دمشق لایا جائے۔ مدینہ کی گلیاں گواہ تھی کہ خلافت اب شریعت کی حاکمیت نہیں بلکہ شخصی بادشاہت بن چکی تھی۔ یزید کے دربار میں طاقت اور پیسہ ہر زبان خاموش کرا سکتا تھا، مگر حسین کا سر جھکنے والا نہ تھا۔ یزید کی ولی عہدی دراصل خلافت راشدہ کی روحانی موت تھی۔ وہ خلافت جو قرآن و سنت کی پابند تھی، آج دربار کے ہجوم میں شخصی خواہشات کا غلام بن چکی تھی۔ مدینہ کی سرزمین پر حسین بن علی کے الفاظ گونجے، یزید کی بیعت کر کے میں امت کے گناہ کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔ اگر امت کو خاموش رہنا ہے تو حسین بولے گا۔ سیاست کے نام پر شریعت کی قربانی۔ ماخوذ الطبقات الکبریٰ ابن سعد، مستدرک علی صحیحین امام حاکم۔ اگلا باب، کربلا، جب دین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ یزید کے دربار کا آخری فرمان، حسین کا سفر مکہ سے کوفہ اور کربلا کی خونی صبح۔